The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. ایران اور یو ایس کے درمیان ہونے والی ٹاکس فائنلی اینڈ ہو گئیں اور جے ڈی وینس ایک بریف سی پریس کانفرنس کر کے اپنے کنٹری واپس چلے گئے اور اسی طرح اسی دن دوپہر کو ایرانین ڈیلیگیشن جو تھا وہ بھی اپنے کنٹری واپس چلا گیا. ناؤ دا پوائنٹ از, کیا یہ ٹاکس اینڈ ہو گئی ہیں؟ کیا یو ایس دوبارہ سے ایران پہ ایک اٹیک لانچ کرے گا؟ کیا پاکستان نے جو میڈیشن کا رول ادا کیا تھا وہ فائدہ مند ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اب تک لوگوں کے دماغ میں ہیں اور لوگ اس پر مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان نیگوسیشنز کا, پاکستان کی نیگوسیشنز فیل ہو گئیں. دوسرا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکس بالکل اینڈ ہو گئی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ٹاکس بالکل اینڈ ہو گئی ہیں. یہ 1979 کے بعد سے اب پہلی دفعہ ایران اور یو ایس اتنے بڑے لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ٹاکس کی ہیں. تو اتنے سالوں کی جنگ اور اتنے سالوں کے مسئلے ایک 21 گھنٹے کی ڈیوریشن میں سالو بالکل نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے اس کا آئیڈیا لینا ہے کہ ٹاکس میں کیا ہوا تو آپ جے ڈی وینس کی کانفرنس جو انہوں نے بریف سی پریس کانفرنس کی تھی اس میں سن سکتے ہیں. اگر آپ نے جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس سنی ہے تو آپ کو پتا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ بہت سارے سبسٹانسیو میٹرز پہ ڈسکشنز ہوئی ہیں. We've had a number of substantive discussions with the Iranians. اور بہت ساری چیزوں میں ایک کامن گراؤنڈز پر بھی سب لوگ آ گئے تھے, بٹ کچھ چیزیں ایسی تھی جن پر کامن گراؤنڈ ہے وہ اچیو نہیں ہو سکا. جے ڈی وینس کے مطابق نیوکلیئر وہ واحد پوائنٹ تھا جس پر ایران بالکل بھی سافٹنس دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر غور کیا جائے تو ان کی پریس کانفرنس میں اسٹریٹ آف ہارموز کا ذکر نہیں تھا, جو اس ٹائم پہ ایک اکانومیکل بلاکر بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے, جو ایک مین مسئلہ موجود ہے. دوسری طرف ایرانین ڈیلیگیشن کا جو رسپانس آیا, ان کے اسپیکر باقر غالیباف نے جو رسپانس دیا, اس میں ان کے ٹویٹ میں آپ کو ان کا دوسرا پوائنٹ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں America has understood our logic and principles and now it's time for it to decide whether it can earn our trust or not. تو بیسیکلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام پوائنٹس اور پرنسپلز ان کے سامنے رکھ دیے ہیں. ناؤ یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سملرلی آپ کو یاد ہوگا جے ڈی وینس بھی اپنی پریس کانفرنس میں اسی طرح کی ایک بات کر کے گئے ہیں کہ ہم نے ایران کے سامنے ایک فل اینڈ فائنل ڈیل رکھ دی ہے, اب بال ایران کے کورٹ میں ہے. لگتا ہے یوں ہے کہ کچھ پوائنٹس پر کامن گراؤنڈز مل گئے, دونوں ڈیلیگیشنز راضی بھی ہو گئے. کچھ پوائنٹس ایسے تھے جن پر کامن گراؤنڈز اچیو نہیں ہو سکے. اب اگلا اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پیس ٹاکس بالکل اینڈ ہو گئی ہیں؟ تو میں نے جتنے بھی ڈپلومیٹس اور جرنلسٹ کو سنا ہے, سب ایک کامن بات کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتی ہے. وہ اتنا سمپل پروسیس نہیں ہے کہ وہ ایک میٹنگ میں ہی سارے سولوشنز ڈرائیو کر لیں. ایک 21 گھنٹے کی میٹنگ کسی بھی نیگوسیشن کا سٹارٹ ضرور ہو سکتی ہے بٹ اینڈ بالکل بھی نہیں ہو سکتی. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پاکستان کے ایکس یو ایس ایمبیسڈر کا ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں, حسین حقانی کا. 47 years of hostility cannot end through less than 24 hours of talks. Reality on ground is that the US-Iran ceasefire is holding and neither side has said it won't talk further. The rest is spin. تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ ٹاکس بالکل بھی اینڈ نہیں ہوئی. بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی رہے گی. پاکستان کنٹینیوسلی اپنا رول اس میں جو پلے کر رہا ہے وہ ادا کرتا رہے گا اور کوشش کی جائے گی کہ کسی نہ کسی کامن گراؤنڈ پر دونوں کو لا کے کوئی ایم او یو سائن کروا لیا جائے یا کوئی ایگریمنٹ دونوں سے سائن کروا لیا جائے تاکہ سیز فائر ہولڈ کر سکے اور یہ جو وار ہے اس کو اینڈ کیا جا سکے. کیونکہ اس کی لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں صرف ان کنٹریز پہ نہیں جن کی یہ جنگ ہے, بلکہ پوری کی دنیا پہ بیسیکلی. کیونکہ آئل اور گیس ایسے دنیا کے بیس ہے جس کے اوپر دنیا کی پوری انڈسٹری چلتی ہے, تو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی بھی کنٹری کا. سب کنٹریز یہی چاہتے ہیں کہ یہ چیز جلد سے جلد اینڈ کی جائے. اب آتے ہیں اپنے تیسرے سوال پہ کہ کیا پاکستان نے اپنا رول اس میں صحیح سے ادا کیا یا نہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ٹاکس سکسیسفل ہوتی ہیں یا انسکسیسفل ہوتی ہیں. پاکستان نے اپنا رول اس میں بالکل ٹھیک ادا کیا اور پاکستان کا رول صرف یہی تھا کہ وہ دونوں پارٹیز کو میڈیشن کے لیے ایک جگہ پر لا کر بٹھا دے. اس کے بعد نیگوسیشن ان پارٹیز نے کرنی ہے, ڈسکشن ان پارٹیز نے کرنی ہے, کامن گراؤنڈز انہوں نے تلاش کرنے ہیں اپنے لیے, ایگریمنٹس انہوں نے کرنے ہیں. پاکستان نے کسی کے بہاف پر ایگریمنٹس نہیں کرنے. تو پاکستان ڈسپائٹ یہ ٹاکس سکسیسفل ہوتی ہیں یا فیل ہو جائیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے کہ پاکستان نے اپنا رول صحیح سے ادا کیا ہے. نہیں, پاکستان نے اپنا رول بالکل سکسیسفلی ادا کیا ہے. اور اس میں جو 3 پارٹیز جن کو اس رول ادا کرنے سے تکلیف ہے, ایک تو اوبویسلی انڈیا ہے, دوسرا اسرائیل ہے کیونکہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے, تیسرا ایک وہ مخصوص طبقہ ہے جو
بیسیکلی پی ٹی آئی سپورٹرز اب ان کو نہیں کہہ سکتے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کا لیڈر جیل میں رہے اور وہ اس کے نام پہ کھاتے رہے. تو اس طرح کے کچھ کلاؤن نما لوگ ہیں, ان کا میں نام نہیں لوں گا, جن کی بات سن کے آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ جوکر ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں. سو ہم ویٹ کریں گے کہ اب نیکسٹ پروگریس کیا ہوتی ہے. مزید انفارمیشن کے لیے, چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. تو دس از خرم نسیم سائننگ آف.